خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سید نعمان گل 710 نیوز کے اس پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ روحانی پروگرام ہے، روحانی پروگرام کے حوالے سے یہ خصوصی انٹرویو ہم لے رہے ہیں آج کے پروگرام میں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے روحانی پیشوا ہیں اور جو کہ بیرون ملک میں مقیم ہیں، لیکن ان کے جو فالوورز ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی گائیڈ لائنز لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرون ملک مقیم سید رضا علی شاہ آبدی المعروف شاہ صاحب ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان سے گفتگو کروں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام نعمان بھائی۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ایک انسان اس وقت ماڈرن زندگی کے ساتھ روحانی زندگی کو گزار سکتا ہے؟ دیکھیں، روحانیت کا تعلق روح سے ہے اور روح کا تعلق جو ہے آپ کے قلب سے ہے، اور جب آپ نے قلب کی بات کی تو قلب کا تعلق جو ہے وہ ایک آسمانی کتاب سے ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ جب قرآن چینج نہیں ہوا، قلب بھی چینج نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی چیز چینج نہیں ہوئی ہے اس کے اندر تو پھر روحانیت کیسے چینج ہوگی؟ روحانیت بھی وہی ہے، ایوری تھنگ از دا سیم۔ وین ایوری تھنگ از دا سیم، سو آئی ڈونٹ تھنک اکارڈنگ ٹو مائی اون کیا کہتے ہیں اسے پرسپیکٹو، دا اسپریچولیٹی ہیز چینجڈ ان دس ماڈرن ٹائم۔ ایوری تھنگ از دا سیم، دا قرآن از دا سیم، دا ریسیٹیشن از دا سیم، دا ترجمہ از دا سیم، اور اس کو پڑھنے کے طریقے بھی سیم ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ سب نازل سے لے کے نزول کے وقت سے لے کر اب تک جب قرآن بدلی نہیں ہوا تو روحانیت میں کیسے فرق آ جائے گا؟ ٹائم چینج ہو گیا ہے تب، لیکن قرآن جو ہے وقت کی قید کی زنجیروں سے آزاد کتاب ہے۔ اچھا سر، دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو نوجوان نسل ہے ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے موبائل فون ہے یا دیگر اشیاء ہیں، دیگر دنیاوی معاملات ہیں جو کہ انہیں ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کی ڈپریشن میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا بھروسہ اور اللہ کا یقین۔ اب اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو یعنی کہ اگر میں ابھی بولنا شروع کر دوں تو تمام الفاظ ختم کر دوں تو بھی پورا نہ پڑے، مگر چیز یہ ہے کہ یقین بے یقینی، ٹھیک ہے نا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری یعنی کہ جس کو کہے ڈپینڈنسی میں فرق آ گیا ہے، ڈپینڈنسی میں فرق ہے۔ یعنی کہ لوگ جو ہے، اب اگر یہ کہا جائے کہ جی لوگ جو ہے آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، یس دے ڈپینڈ آن می، بٹ اف یو آسک می ٹرولی، ٹھیک ہے نا، who do I depend on? I don't depend on anyone. I depend on Almighty Allah. یعنی کہ اللہ کے بھروسے چلنا چاہیے۔ یہ ہے فرق۔ انسانوں پہ ڈپینڈ نہ کریں، کیونکہ آپ کو تمام چیزیں جو غلط ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں اسے مس انٹرپریٹیشن، یا یہ کہ کہہ لیں کہ آپ کا ہارٹ بروکن، یہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ آدمی ایسے کے اوپر بھروسہ کرے جو بالکل بے نیاز ہے اور با اختیار ہے۔ تو اللہ کا بھروسہ، اللہ کا یقین، ٹھیک ہے نا، اسی کا پاک کلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ آئی تھنک دیٹس انف کہ یہ ڈپریشن اور نوجوانوں کو اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے کوئی بالکل ہی یعنی کہ یو بیکم اپنے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کہ آپ ہر طریقے سے اپنے آپ کو اس طرح ڈال لیں، نہیں، بیسک فارمیشن آف تھنگز which you can use and accumulate in this current time، کیونکہ وقت چینج ہو گیا ہے، وقت کے حالات چینج ہو گئے ہیں، لوگ چینج ہو گئے ہیں، ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ تو جو چیز آپ اڈاپٹ کر سکو اس میں سے جو اچھی چیز ہے وہ اڈاپٹ کرو، and believe me your life will become much easier and much peaceful. This is for the youth basically. اچھا، نوجوان فالوورز کا آپ کے پاس ایک بڑا طبقہ موجود ہے، بڑی تعداد میں نوجوان آپ کے فالوورز ہیں، تو میں جاننا ہی چاہوں گا کہ آپ ان نوجوانوں کو کس طرح نماز، روزے اور قرآن کی طرف راغب کرتے ہیں؟ اس کا ایک ورڈ ہے انگلش میں انفلوئنسر سوری۔ دا تھنگ از کہ بیسیکلی یو انفلوئنس سم ون بائی یور ایکشنز اینڈ یور ڈیڈس، یعنی کہ آپ خود کیا کرتے ہو۔ جب وہ دیکھتے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، میرے اپنے چینل پہ، یا انسٹاگرام پہ، یا ٹک ٹاک پہ، جہاں بھی میں مین اسٹریم میرا اصل میں صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب پہ نظر آتا ہوں۔ دا تھنگ از کہ وہ دیکھتے ہیں مجھے،
wear modern clothes, I wear rings, I wear my father's watch. यानी कि मैं मॉडर्न आदमी हूँ, इस दौर के हिसाब से मैं आदमी हूँ और शौकीन आदमी हूँ. गलत काम कोई करता नहीं, किसी की ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचाता, कोई औंधी सीधी चीज़ें नहीं करता. शरीयत मोहम्मदी जितनी कवर कर सकूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू इट. कोई दावेदार भी नहीं हूँ किसी चीज़ का. यस, एक चीज़ है, माई प्रोसेस इज़ प्रूवन, माई मेथड्स वर्क. दिस इज़ माई टैग लाइन. यही चीज़ मेरा प्रोसेस प्रूवन है कि वो मुझे देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये जब ये सारी चीज़ें करता है, नमाज की पाबंदी करता हूँ, कुरान रोज़ाना पढ़ता हूँ, 2 चीज़ें जो पक्की ये लाजमी करनी है, इसके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है. पहला वर्ड था इकरा, रीड, इसका मतलब पढ़. अब वो ये नहीं कि क्या कहते हैं कब पढ़, कैसे पढ़, क्या पढ़, क्यों पढ़, किसी के कहने में नहीं, मेरे कहने पे नहीं, किसी और के, कोई भी हो, किसी के कहने पे नहीं. अल्लाह ताला ने कह दिया इकरा, पढ़, तो रीड, ख़त्म हो गई बात, वो ऑर्डर हो गया उसका. बिकॉज द कुरान वर्क्स ऑन 2 थिंग्स. वन इज़ क्या कहते हैं कमांड, जिसको ऑर्डर कहते हैं, एंड दी अदर थिंग इज़ के वाक़यात, जो हिस्ट्री के वाक़यात हुए हैं उसके अंदर बयान है. और दूसरी चीज़ ये है कि नमाज की पाबंदी, कि वो उसका हुक्म है. जो यूथ है मेरे साथ, जितने यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब बहुत सारे लोग हैं, आंटीज़ हैं और क्या कहते हैं बुज़ुर्ग भी हैं और पूरी फैमिलीज़ हैं. सब जो हैं बेसिकली वो एक काम मैं कहता हूँ उनको, कुछ करो ना करो, रोज़ाना थोड़ा सा कुरान पढ़ो और नमाज की अदायगी करो. वज़ाइफ़, अबरार वज़ाइफ़ और इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, अमल वाले लोग हैं नहीं, हम अमलियात वाले लोग हैं नहीं, क्या कहते हैं उससे हम बहुत आगे की बात करते हैं. वज़ाइफ़ के लोग हैं, यानी कि पढ़ने पढ़ाने के लोग हैं, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिटेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं हम. वी रिसाइट एंड वी प्रैक्टिस दैट एंड दैट इज़ व्हाट वी प्रीच, यानी कि बताते भी वही हैं. और द थिंग इज़ के मुझे देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये करते हैं, तो इसके अंदर कहने की चीज़ नहीं है. देखिए, ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर इस्लाम नाजिल होना होता तो फिर क्या कहते हैं उस ज़माने में तलवारों से सबको मुसलमान कर देते. अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से होना होता तो तलवारों से नहीं, लेकिन आपके अपने किरदार, आपके अपने अमल से लोग देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि यार ये सब चीज़ें करने से ये होता है. जब ये होता है सो देन दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. दिस इज़ हाउ इट वाज डन इन दोज डेज. तो सेम प्रैक्टिस, आई टोल्ड यू कि मेरे जो नॉलेज है, जो इल्म है, ये सोर्स का इल्म है, पुराना कदीमी इल्म है. और पुराना कदीमी इल्म जो है खाली प्रैक्टिस में नहीं है, प्रीचिंग में भी है और उसके रिचुअल्स में भी जो है पुरानी तर्जी हैं. अब इसको कह लो कि ये रस्म है एक, हाँ ये रस्म ही है कि हम खुद पढ़ते पढ़ाते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, उसको भी पढ़ने को देते हैं. लेकिन बेसिक हर चीज़ के साथ मैं कहता हूँ भाई कुरान की पाबंदी करो और नमाज की अदायगी करो 5 वक्त. अब उसके अंदर यूथ जो है वो देखती है कि यार ये इन्फ्लुएंस है, ये सब कुछ मॉडर्न है एंड ही इज़ डूइंग दीज थिंग्स, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, लेट्स डू इट. और इससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि मैं एक बात कर दूं, मैं ख़ुद घराना मेरा पढ़ने पढ़ाने वाला है, 300 साल से ऊपर से हमारे घर के अंदर पढ़ा जा रहा है. दादा जो थे हमारे वो पागल हो गए थे इस रास्ते में. वाले साहब जो है क्या कहते हैं उसको, किसी यहूदी स्कॉलर ने बुक में उनको द लिविंग सूफ़ी का नाम दिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. और चीज़ ये है कि मैं ख़ुद भी जो है, मैं बचपन 4 साल की उम्र से पढ़ना पढ़ाना, यानी कि हमने खिलौने बाद में हमारे हाथ में पकड़ाए गए थे, तस्बीह पहले पकड़ा दी गई थी, क्योंकि पढ़ने का काम तस्बीह और जानमाज का है. और वज़ाइफ़ पढ़ना ये एक अलग चीज़ है, ये नफल में जाती है, नफली इबादत कह लो. मगर मैंने जो रिज़ल्ट्स देखा है ना, जो आप रिज़ल्ट अगर मेरे से पूछोगे रिज़ल्ट किस चीज़ में है, वो नमाज में है और कुरान पाक में है. दैट्स वाई माई मैसेज टू एवरीवन इज़, जो भी हमारे साथ उठता है, बैठता है, करता है, मैं कहता हूँ, और पूछ के लोग बैठे होते हैं, मैंने कहा भाई नमाज़ पढ़ी है, कह रहे मैं बाद में पढ़ूँ. मैं कहा बाद में किसका इंतज़ार है भाई, सीधी बात है, अगर मर गए तो तुम्हारी नमाज रह जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कोई पता नहीं उठा ले वो. तो मैंने कहा जाओ पहले नमाज़ पढ़ो, कज़ा का इंतज़ार मत करो. सो दिस इज़ अबाउट इट. दैट्स वाई द यूथ फॉलो मी एंड आई इन्फ्लुएंस देम टू डू द राइट थिंग. अच्छा सर, हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो टीवी से या गूगल से कोई वजीफ़ा उठाकर जो है उसका विर्द करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो है नुकसान भी उठाते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि इसके हवाले से भी कुछ होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? किसी भी किस्म की इबादत, भले वो वज़ाइफ़ की शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में हो, सूरत की शक्ल में हो, आयत की शक्ल में हो, इसम की शक्ल में हो, या पारे की शक्ल में हो, या पूरे कुरान की सूरत में, यानी कि ये इबादत के यही एक तरीके हैं, ठीक है ना. और इसी में से सब कुछ निकलता है कुरान पाक से.
دا مین تھنگ یہ ہے اس کہ ہر چیز کا جو ہے ایک نظام اور دستور ہے، ہر چیز کا نظام اور دستور ہے. اور نظام اور دستور کو اگر آپ کہہ لیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اگر ایک آدمی نے یوٹیوب سے، ایک صاحب جیسے کہ فار ایگزامپل میں اپنے اوپر رکھ کے ہمیشہ بات کرتا ہوں، میں نے بتایا کہ جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. اس کے ساتھ اس کے قوانین بھی ہوں گے، قواعد بھی ہوں گے، کیونکہ یہ نفل کی عبادت میں جا رہا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کرنا، ہر ایک آدمی پہ لازم نہیں ہے کرنا. کوئی کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی یعنی کہ مقاصد کی یعنی کہ فار بیسیکلی فار سم پرپس کر رہا ہے. ناؤ اگر پرپس کے لیے کر رہا ہے، if he is doing it for a purpose, that means that there will be a lot of taglines with it and attachments. یعنی کہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسمال پرنٹ ہونے چاہیے کہ اگر 786 دفعہ بسم اللہ فجر کے بعد کرے گا اس کا مطلب کوئی اور پڑھائی نہیں کر سکتا. یہ جو ہے جو صاحب ریاض ہے، جو وہ وظیفہ بتا رہا ہے اس کو پتہ ہے، کیونکہ اس نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی چیز رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے اس نے اس 786 کا تصرف حاصل کیا. تصرف یعنی کہ اختیار ہے اس کو اجازت دینے کی. تو وہ جب تک وہ چیز نہیں بتائے گا آگے تو اس کا مطلب انکمپلیٹ ہوگا وہ. اچھا انکمپلیٹ ہوگا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ الگ سے عبادت ہے. اب اس کے اندر جو ہے ملائکہ بھی آئیں گے جب وہ پڑھنے بیٹھے گا، موکلات بھی آئیں گے، اور اگر کیا کہتے ہیں اسے پڑھنے والے کے یعنی کہ خون کے اندر پڑھائی کی عزاداری ہے یا وہ سیڈ پلانٹڈ ہے جس کو کہتے ہیں کہ گھرانے والا، تو اس کا مطلب یہ کہ جنات سے لے کے کوئی بھی مخلوق ہوگی وہ سننے آ جائے گی وہ 786 بسم اللہ کو. اور جب وہ آئے گی اور اگر رولز فالو نہیں ہیں یعنی کہ اس کے جو قوانین و ضوابط ہیں یعنی کہ جو اسمال پرنٹ ہے، تو دیٹ مینس کہ پرابلمس ہو جائیں گی، کیونکہ پھر وہ سنبھالے گا کیسے. اب ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر میں نے بولا کہ جی 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں گاڑی کی چابی مل جائے گی. جب وہ بتاؤں گا تو بولوں گا اس دن ایک پرٹیکولر دن اور کوئی پڑھائی نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ پتہ نہیں کوئی چیز یہ نہ ہو کہ پڑھ لے تو ٹکرار وظائف ہو جائے کہ ایک وظیفہ دوسرے وظیفے سے کلیش ہو جائے، یعنی کہ اٹ بیسیکلی کراسز. کیونکہ یہ چیز یہ ہے کہ قرآن کسی ترتیب سے نازل ہوا ہے، کسی تحریر میں آیا ہے، کوئی فارمیشن ہے اس کی، بلا فارمیشن تو نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر پرابلمز ہوگا. تو دیٹس وائی میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ بھائی کسی ایسے سے پوچھو جو اس علم کو جانتا ہو، اس کو جو اثر قرآن کو پہچانتا ہو. اور اثر قرآن کو پہچاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کتابی علم نہیں ہے یہ، یعنی کہ کتابی علم نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کتابی علم اگر بولے تو یعنی کہ یہ ہوگا کہ میں نے جی فلانا کتاب میں پڑھا تھا، یہ پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے. فلانے کتاب میں پڑھا تھا، جو لکھنے والا تھا اس کے پاس تصرف ہوگا، اس کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ہوگے. اسمال پرنٹ پڑھا آپ نے، اس کے قوانین و ضوابط پڑھے، کم بولنا، زیادہ بولنا، یہ کھانا وہ کھانا، کیونکہ وظائف کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ پڑھوانے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح پڑھواتا ہے. تو میں ایڈوائز نہیں کروں گا کسی کو کہ بھائی ادھر ادھر سے دیکھ کے ہم جیسوں کو سن کے پڑھنے پڑھانے کے چکر نہ کرے، کہ آسک پروفیشنل. گوگل دا بیسٹ ویز ٹو فائنڈ آؤٹ از گوگل اٹ، ڈو یور ریسرچ اینڈ دین اسٹارٹ ریڈنگ. کیونکہ اس کے اندر جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ نقصان بھی ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں بنائی ہے، سنگولیرٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا سر، بالکل پروگرام جو ہے اپنے اختتامی مراحل میں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت آپ کو C110 نیوز کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دیں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے؟ جو نوجوان نسل آپ کو دیکھ رہی ہے ان کے لیے کیا پیغام آپ دے رہے ہیں، کیا نصیحت آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں ویسے تو اپنے چینل پہ بہت بارہا کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایون دو مائی پروسیس از پروون، مائی میتھڈز ورک. سمپل اینڈ بیسک، بالکل بیسک، جو بیسک عبادت کا طریقہ تھا، نماز، قرآن، روزہ، جو آپ کے بس میں ہے، جو ایزیلی کر سکو، جس کے اندر کسی مجھ جیسے سے رابطہ نہ کرنا پڑے. کیونکہ چیز یہ ہے کہ جتنا دور رہو گے اتنا فائدے میں رہو گے، جتنا دور رہو گے اتنا فائدے میں رہو گے.
دیکھیں وہ زمانے چلے گئے کہ کیا کہتے ہیں اسے شیخ جو ہے وہ, اب میں بات کر رہا ہوں تو میں رمز کی بھی بات بتا دوں کہ وہ زمانے چلے گئے کہ جانمازوں میں سے آوازیں آتی ہوں. وہ زمانے چلے گئے کہ دیوار شک ہوئی اور اس میں سے کیا کہتے ہیں موکل نکل کے آ گیا. وہ زمانے چلے گئے کہ گوشت کے لوتھڑے جو ہیں وہ دیواروں کے اوپر چپکے ہوئے تھے, بیٹے نے باپ کو دیکھا تو دیواروں کے اوپر اس کے چپکے ہوئے وہ نظر آئے. وہ زمانے چلے گئے کہ کیا کہتے ہیں اس کو خالی بوری کھولی تو اس کے اندر آٹا بھرا ہوا نکلا. وہ زمانے اب چلے گئے. صاحب کرامت لوگ اب نہیں آ رہے. 19th century از گون. اب 2000 کا زمانہ ہے. اب اس کے اندر جب وہ زمانہ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے اندر جو ہے دیر آر کویسچنیبلس. یہ کویسچنیبل, یہ ایک فیلڈ کہہ لو اس کو. اب یہ کام بن گیا ہے. یہ کام جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایک کام بن گیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے جب کام بن گیا ہے تو دین اس کے اندر نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہونے کا زیادہ چانس ہے. اور نہ وہ پیر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ نہ وہ شیخ رہے کہ وہ مرید کو کہہ دیں کہ جا تیرا کام ہو گیا بیٹا, اور وہ جب ڈراموں کے اندر فلموں کے اندر ہی رہ گیا, مجھے دکھا دو کہیں پہ یہ ہوتا ہو. کہیں بھی نہیں ہوتا. کسی کی زبان میں وہ قوت نہیں ہے. مجیب الدعوہ لوگ چلے گئے. 19th century از گون. ہر چیز چینج ہو گئی ہے. تو بھائی دور رہو, اپنی بیسک عبادت کرو, جو سمجھ میں آتا ہے گھر میں جو چھوٹا موٹا یاد ہے وہی کر لو, اسی میں کامیابی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آیت کریمہ زیادہ طاقتور ہے بنسبت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ زیادہ قوت والی ہے آیت الکرسی سے. سب برابر ہے. ہول قرآن از ایکول. کہیں سے بھی پڑھ لو, کچھ بھی کر لو, خود کر کے دیکھ لو, جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. اس میں زیادہ بہتری ہے بنسبت مجھ جیسے لوگوں کے پیچھے بھاگ کے اور نقصان اٹھا کے, اور کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی میرا ایک عام عوام کو یعنی کہ پیغام ہے. ڈو اٹ سمپل, کیپ اٹ سمپل اینڈ بیسک, اسی میں فائدہ ہے. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی فرمائی. اس وقت پوری دنیا میں آپ کے فالوورز ہیں اور آپ کے اس علم سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ C110 نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ختم ہوا اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ کیا پتہ زندگی رہے نہ رہے کل, اور اگر زندگی نہ رہی تو آپ کی خدمت میں نہیں آ سکوں گا, لیکن اگر زندگی نے وفا کی اور کوئی اور موقع آیا, کسی اور موقع کے حوالے سے کوئی پروگرام C110 نیوز نے ڈیزائن کیا تو آپ کی خدمت میں دوبارہ آؤں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید نعمان گل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. C110 نیوز, خبر کی اصل خبر.